کنٹینیوڈ تفسیر ابن کثیر، جو مطلب یہ سیکنڈ ٹریک جو ہم کو پڑھنے کا تھا، اور آیت نمبر 123 سورہ نساء، تو 123 سے 126 جو ہم پڑھ رہے تھے اسی کی کنٹینیوٹی اس ٹریک میں۔ اللہ دین سیڈ، تو اللہ نے کہا اپنی آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، and whoever does righteous good deeds, male or female, and is a believer، تو جو کوئی بھی عمل صالح کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے۔ اللہ mentions the recompense for evil actions۔ اللہ ذکر کر رہا ہے یہاں کہ جو بھی بد اعمال ہیں، یعنی برے اعمال، اس کا بدلہ ہے، and that he will surely inflict its punishment on the servant، اور اس کی جو سزا ہے وہ اس بندے پہ جس نے وہ ایول ایکشن کیا ہے، جو بھی مطلب بدی کمائی ہے، برائی کی ہے، اس کے اوپر وہ سزا عائد ہو کے رہے، یعنی اللہ اس کے اوپر وہ سزا کو لا کر رہے گا۔ either in this life، خواہ یا تو وہ اس دنیا کی زندگی میں ہوگا کہ اس کے اوپر عذاب آئے گا، which is better for him، جو کہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس دنیا میں اگر عذاب آئے اور بندے کے گناہ معاف ہو جائے تو سمجھو بہت اچھا ہے، اور in the hereafter، اور یا تو پھر آخرت میں، مگر آخرت کا مطلب ہے ہزاروں برس کی سزا۔ we seek refuge with Allah from this end، تو ایسے انجام سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، آمین۔ we also beg Allah for our well-being in this life and the hereafter، اور ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی تو ہم کو صحیح اور اچھا رکھ، and the hereafter، اور آخرت میں بھی، and for his forgiveness، mercy and pardon، اور اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اور اللہ سے یہ مانگتے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دے۔ اللہ then mentions his kindness، generosity and mercy in accepting the good deeds from his servants، whether male or female، with the condition that they embrace the faith۔ اللہ پھر ذکر کرتا ہے اپنی کہ جو وہ بہت ہی اپنے بندوں کے ساتھ یعنی بہت رحم کا سلوک کرتا ہے، نرماس کا، اور اس کی جو سخاوت ہے کہ بہت جنرس ہے وہ، اور اس کی رحم مرسی کہ وہ جب ہمارے جو اچھے اعمال ہیں نا، اگر اللہ اس کو اگر قبول کرے نا، تو بھی اللہ یعنی کہ اتنا کائنڈ ہے اور اتنا جنرس ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ وہ ہمارے اچھے اعمال کو اگر قبول کر رہا ہے تو سوچ لو کہ اللہ کا وہ قبول کرنا جو ہے وہ بھی اس کے بندے پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ یہاں وہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ قبول کرتا ہے اپنے فرام ہز سرونٹس دا گڈ ڈیڈس، تو وہ جو اچھے اعمال اپنے بندوں سے وہ قبول کرتا ہے نا، وہ بھی اس کا بہت بڑا رحم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ویدر میل اور فیمیل، with the condition that they embrace the faith، یعنی ان کا اللہ کا صرف ایک ہی مطلب کنڈیشن ہوتی ہے کہ تم اگر کوئی بھی اچھے عمل کر رہے ہو تو کیا تمہارے اندر تم نے ایمان جو ہے وہ تم میں ہے کہ نہیں، تم مومن ہو کہ نہیں؟ کیونکہ اگر مومن نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم نے ایمان قبول کیا ہے، مومن ہو،
یہ کنڈیشن ہے اللہ کی کہ اگر یہ تم مومن ہو تو تمہارے سے یہ سب قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں، سب رد ہو جائے گا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا such will enter paradise. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. and not the least injustice، ان کے ساتھ ذرا سی رتی برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. even to the size of نقیر، اور نقیر وہی ہے کہ کھجور کی گٹلی جو ہے اس کی جو چیری ہوتی ہے ایک سلٹ کی طرح، اس کے برابر بھی اللہ کہتا ہے ناانصافی نہیں ہوگی. کہ even to the size of a نقیر will be done to them، کہ اس کے برابر بھی تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ stated that he will admit the believers into paradise. اللہ نے کہا کہ داخل کرے گا وہ مومنوں کو جنت میں. and will not withhold any of their righteous deeds، اور ان کی کوئی بھی مطلب بھلائی کے جو بھی اعمال ہیں عمل والے، اس کو اللہ پاک روکے نہیں رکھے گا. even the weight of a نقیر، یعنی وہی نقیر مطلب وہی ہے جو ڈیٹ سٹون ہے نا، speck on the back of a date stone، یعنی جو کھجور کی جو گٹلی اس کا ایک پچھلا حصے پہ وہ جو چیری ایک وہ اتنے کے اس کے برابر بھی اللہ نہیں ناانصافی کرے گا. Earlier we discussed the فتیل، پہلے فتیل کا ذکر آیا تھا کیونکہ جو عربی لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر ان کی مین جو بولتے نا کہ جو مین ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ہے کھجور سے. تو کھجور کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے اللہ نے ان کے جو نام ہیں، جیسے نقیر اس کی چیری ہے، فتیل جو ہے وہ ایک دھاگے کے مانند ہے، اور قطمیر ہے جو اس کی ایک میمبرین ہے جھلی، اللہ انہی کی مثال دیتا ہے. کہ earlier we discussed the فتیل the scalish thread in the long slit of a date stone، ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے جو اس کی سلٹ ہے اس میں وہ ہوتا ہے. and both of these along with the قطمیر، اور قطمیر جو ہے the thin membrane over the date stone، جو ایک جھلی کی طرح ہوتی ہے، جب ہم کھاتے تو اینڈ میں وہ دکھتی ہے سفید سفید ایک سکن کی طرح. تو یہ اس کے بارے میں کہا گیا the thin membrane over the date stone were mentioned in the قرآن. تو قرآن میں یہ تینوں چیز جو ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے تاکہ مثال کے طور پہ ان کو سمجھ میں آئے. اس کے لیے اللہ نے یہ چیزوں کے نام دیا کہ اس کے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. Allah then said, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهُ، and who can be better in religion than one who submits his face to Allah. دین میں اس سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی جانب کر لیا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کی طرف، سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو. meaning performs the good actions in sincerity for his Lord with faith and awaiting the reward with Allah. اس کا مطلب ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی جانب کر لیا، یعنی کہ وہ عمل صالح کر رہا ہے بہت ہی خالص طریقے سے، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے. یعنی تم جو بھی نیک اعمال کرو وہ صرف اور صرف تمہارے رب کے لیے ہی ہونے چاہیے. اگر اس کے اندر کچھ بھی ملاوٹ ہے یا کوئی اور بھی اس میں شامل ہے کہ رب بھی ہے اور وہ فلانا بھی ہے، ذرا اس کو بھی دکھانا ہے، اور یا پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے نام کرنے چرچا کرنے کے لیے بھی کرتا ہے بندہ، بولتا تو یہی ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اعمال نیک تم کرتے ہو وہ صرف اور صرف خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. جیسے کہ تم کو پتا ہے کہ خالص دودھ، سوچو اگر اس میں خون ملا ہوا ہے یا اس کا گوبر ملا ہوا ہے تو کیا تم وہ دودھ پیو گے؟ اور بازار سے جب جا کے سچا گھی یا وہ جو دیسی گھی پیور گھی خریدتے ہیں تو سوچتے اس میں ملاوٹ نہ ہو، کہیں ڈالڈا نہ ملایا ہو. تو ملاوٹ تو انسانوں کو نہیں پسند ہے تو اللہ کو کہاں سے پسند آئے گی؟ تو اللہ یہاں پر جو
جس نے بھی نیک اعمال کیے اور وہ صرف اور صرف نیت کی اللہ کے لیے کیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کیے، یا دنیا میں کوئی اپنے وفادات یا اپنا کوئی فائدہ اس کی خاطر نہیں کیے، کسی کو چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں کیے، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، فار ہز لارڈ، ود فیتھ، ایمان کے ساتھ، اینڈ اویٹنگ دا ریوارڈ ود اللہ، اور تم کو انتظار ہے کہ مجھے میرے رب سے ہی اس کا اجر ملے گا، کسی اور سے کسی طرح کا دنیاوی کوئی بھی فائدے کچھ بھی تم کو نہیں چاہیے، تم کو صرف اور صرف اللہ سے اس کا اجر چاہیے، تو اللہ کے پاس وہ قابل قبول ہے، ورنہ تو اللہ دے مارے گا، منہ کے اوپر پھینک کے مارے گا اور بولے گا کہ یہ لو تمہارے بہت نیکی کے اعمال، تمہارے منہ پہ دے ماروں گا میں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اللہ کے لیے، صرف اوپر سے وہ محسن ہے، کیونکہ وہ ہر اعمال ایسے کر رہا ہے جیسے کہ اللہ کے سپرویژن میں کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ وہاں موجود ہے، یعنی کہ بہترین طریقے سے کر رہا ہے، جیسا تیسا نہیں، یا اپنے گھر کی کوئی چیز اٹھا کے جو فالتو ہے، جگہ مطلب جگہ روک رہی ہے، اب اس کو نکال کے دے دو کسی کو بھی، اور پھر ایسا کرو کہ ارے تم تو بہت بڑے مطلب حاتم طائی کی اولاد ہو، ایسا سب کرنے کا نہیں ہے۔ وہ جو محسن ہے وہ تو ہر کام کو اس طرح سے کرتا ہے کہ اللہ کو کہیں کچھ برا نہ لگ جائے، and he is a muhsin following the correct guidance that Allah legislated in the religion of truth which he sent his messenger with، کہ جو ہدایت اللہ نے بھیجی ہے اور جو اللہ نے قاعدے اور قانون دین میں بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جو اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کے ساتھ، اس کو فالو کرتے ہوئے ہی کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنی منمانی نہیں کرنا ہے، اور لوگوں کو سڑی گلی چیزیں اٹھا کے دو اور سوچو یہ کہ دیکھو ہم نے تو کتنی بڑی خیرات کی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ منہ پہ ایسا دے مارے گا کہ جو تم خود نہیں کھا سکتے وہ دوسرے کو دیتے ہو، اور پھر دکھاوا کرتے ہو لوگوں کے سامنے، شوبازی، ریاکاری، یہ سب چیزیں ہیں، بہت ہے دنیا میں۔ جب بھی کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، یتیم خانے کھلواتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے، وہ دوسری طرف سے گورنمنٹ کے سامنے اپنے نمبر بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں منظوری کرواتا ہے۔ دیز آر دا ٹو کنڈیشنز، اللہ نے یہ دو کنڈیشنیں رکھا ہے کہ بھئی جو اللہ نے قاعدے قانون، شریعت کا قانون جو ہے وہ بنا کے جو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھیجا ہے، تو ایسے یعنی یہاں پر ابھی وہ دو جو ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا جائے گا کہ یہ دو کنڈیشن ہے، in the absence of which no deed will be accepted from anyone۔ اگر تمہارا کوئی بھی عمل صالح جس کو تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت اچھے نیکی کے عمل کیے، تو اگر یہ دو چیز سے خالی ہوئے نا، وہ دو چیز ابھی ہم پڑھیں گے، وہ دو چیز سے اگر خالی ہے تو پھر اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دو چیز کا خیال رکھو کہ تمہارے نیک اعمال میں یہ دو چیز ہے یا نہیں۔ نمبر 1، سنسیئرٹی ہے کہ نہیں، میں نے بہت ہی تم نے مخلص ہو کے کیا ہے، خالص اللہ کے لیے کیا ہے، کہ اس میں اور بھی کوئی تھا، اللہ کے سوا اور بھی کچھ چیزیں تھی تمہاری، کوئی اور لوگ بھی تھے، صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا کیا؟ سیکنڈ کنڈیشن، کریکٹنس، اور کریکٹنس جو ہے اس کے ہم ابھی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ The work is sincere when it is performed for Allah alone۔ اگر تم نے جو بھی کام کیا ہے نیکی کا، اگر وہ خالص طور پہ تم نے صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے کیا ہے کیا، اینڈ اٹ بیکمس کریکٹ، اس کا کریکٹنس جو ہے صحیح ہونا، when it conforms to the sharia،
تو جو شریعت اللہ نے دے کے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اس کے مطابق ہے؟ یہ دو ہے کنڈیشن. سو the deed becomes outwardly correct with following the sunnah. تو جب تم سنت کو فالو کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تمہارا جو بھی عمل ہے وہ باہر سے صحیح دکھائی دے گا، اینڈ انورڈلی، اور اندر سے تب صحیح دکھائی دے گا، انورڈلی کریکٹ وتھ سنسیئرٹی. تمہاری مطلب سنسیئرٹی کتنی تھی؟ اللہ کے لیے تم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، یا تمہارا کوئی اور بھی مطلب تھا ساتھ میں؟ تو اگر خالص اللہ کے لیے تھا وہ، تب وہ اندر سے بھی صحیح ہے، انورڈلی. When any deed lacks either of these two conditions, the deed becomes null and void. کینسل ہو گئی. تم نے جو بھی اعمال کیا، اگر یہ دو میں سے ایک بھی چیز اندر نہیں ہے، ایک بھی چیز، ایک کی بھی کمی ہے، تو تمہارا وہ جو نیک والے اعمال جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ نیک اعمال ہے، وہ ختم ہو گیا، نل اینڈ وائڈ ہو گیا، مینس وہ کینسل ہو گیا، ختم، وہ ہے ہی نہیں. اب تم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں نا. For instance, when one lacks the pillar of sincerity in his work, he becomes hypocrite who shows off for people. مثال کے طور پہ، اگر ایک بھی پلر، یعنی مطلب جو بولتے ہیں نا جیسے سنسیئرٹی کی جو بات ہے، جو بھی اس نے عمل والے کیے، اگر اس میں وہ سنسیئرٹی کا کوئی اندر مطلب کمی ہے اندر، تو اب وہ منافق ہے جو لوگوں کو صرف ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. Whoever does not follow the Sharia، اور جو شریعت کو نہیں فالو کر رہا ہے، he becomes an ignorant, wicked person. اب وہ جو ہے وہ ایک جاہل اور ایک بہت ہی وکیڈ، یعنی کہ بہت ہی ٹیڑھا بندہ ہے. When one combines both pillars، لیکن اگر تم یہ دونوں پلر، سنسیئرٹی کا پھر یہ شریعت کو برابر فالو کرنے کا، تو یہ دونوں بھی تم جب فالو مطلب کمبائن کرتے ہو، یہ دونوں ستون، یہ پلرز، his actions will be the deeds of the faithful believers. تو اس کے تمام جو بھی اعمال ہیں وہ ایک مطلب ایک دم آنےسٹ اور فیتھ فل جو بلیور ہے، یعنی کہ مطلب وہ مومن جو بہت ہی اچھا ایمان والا ہے، اس کے اعمال ہے، whose best deeds are accepted from them and their errors erased. تو ان کے نیک اور اچھے اعمال اللہ قبول کرے گا، اور وہ قبول کرتے کے ساتھ ہی سوچو اس کے نیک اور اچھے اعمال قبول بھی کرے گا، لیکن ساتھ ہی اس کی جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوں گی اس کو مٹا دے گا، اریز کر دے گا. Consequently, Allah said, وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، and follows the religion of Ibrahim, the Hanif. حنیف کا مطلب ہے مونوتھیسٹ، توحید. اس میں توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، پاورفل ہو، کچھ بھی ہو، بادشاہ ہو، کسی کو بھی انہوں نے ترجیح نہیں دی، کسی کو بھی کسی کی بھی بات نہیں مانی، صرف اور صرف اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام، ریفرنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوئنگ انٹل دا ڈے آف ریزریکشن. قیامت تک جس نے، یعنی اللہ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں مثال دی، وہ اس لیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور وہ قیامت تک ان کی ہی تم کو بات ماننی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 68، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، verily among mankind who have the best claim to Ibrahim are those who followed him and this prophet. اللہ نے کہا یقیناً انسانوں میں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یعنی کہ
وہ ہے ہمارے. تو وہ وہی لوگ ہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی, فالو کیا ان کو, اور ہمارے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کیا. تو پھر دوسرا ہے, اینڈ سورہ نمبر 16, سورہ النحل, آیت نمبر 123. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. Then we have sent the revelation to you saying, follow the religion of Ibrahim the Hanif monotheist and he was not of the mushrikeen. پھر ہم نے بھیجا, مطلب ہمارا کلام, وحی جو تمہیں ہم نے بھیجا ہے, کہ فالو کرو, اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام جو ہے, جو حنیف ہیں, جو توحید پر ہیں قائم, ان کے دین کو فالو کرو, اتباع کرو. اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ, کسی کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں, کسی کے مطلب اس میں آئے نہیں, کسی کے امپریشن میں نہیں آئے. دا حنیف, انٹینشنلی اینڈ ود نالج, یعنی حنیف جو ہے کہ تمہارا انٹینشن یعنی تمہاری نیت, تمہارا ارادہ اور تمہارا علم دونوں سے تم حنیف ہو. یعنی کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اس لیے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کر رہے تھے. اوائڈ شرک, اور شرک کو ترک کرتے تھے. ہی گوز اٹینٹیولی ٹو دا ٹروتھ, اور وہ پورے اپنے دھیان سے یعنی پورے اعتماد سے وہ حق کی جانب جاتے تھے. allowing no one to hinder him or stop him from it, اور وہ کبھی کسی کو بھی اپنے آپ کو روکنے نہیں دیتے تھے, اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی کسی طرح کی بھی اڑچن یعنی ڈالے تو وہ کسی کو وہ چیز کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کو اس طرح سے ہنڈر کرے, یعنی اللہ کے راستے سے کوئی بھی ان کو روکے. ابراہیم از اللہ خلیل, ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے خلیل ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, and Allah did take Ibrahim as a Khalil, an intimate friend. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, بہت بڑا مرتبہ یہ. encourages following ابراہیم الخلیل, اللہ سب کو اس چیز کے لیے اکساتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے, جو میرے خلیل ہیں, ان کو فالو کرو. بیکاز ہی واز اینڈ اسٹل از این امام, وہ پہلے بھی امام تھے اور آج بھی امام ہے. whose conduct is followed and imitated, اور انہی کی تمام چیزیں, ان کے تمام اخلاق اور ان کی تمام جو بھی مینرزم, سب کچھ ان کا جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے اور اس کو امیٹیٹ کیا جاتا ہے. Indeed, Ibrahim reached the ultimate closeness to Allah that the servants seek. جو اللہ کے بندے اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام کو پہنچ گئے تھے. For he attained the grade of Khalil, کیونکہ ان کو وہ مرتبہ مل گیا خلیل کا, which is the highest grade of love. محبت کا وہ بہت بلند ترین مطلب درجہ ہے. He acquired all this due to his obedience to his Lord. اور ان کو یہ سب کچھ اس لیے حاصل ہوا کیونکہ ان کی فرما برداری اپنے رب کے لیے جو تھی. Just as Allah has described him, جیسے کہ اللہ نے ان کو ان کا ذکر کیا, ان کو بیان کیا. اللہ نے اپنے کلام میں ان کو جگہ جگہ بیان کیا ہے نا. سورہ نمبر 53, سورہ النجم, آیت نمبر 37. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, and of Ibrahim the one who fulfilled, اور ابراہیم جس نے پورا کر دیا, جو بھی اللہ نے ان کو کہا انہوں نے پورا کر دیا. پھر دوسری ہے سورہ نمبر 2, سورہ بقرہ, آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ,
And remember when the Lord of Ibrahim tried him with certain commands which he fulfilled. اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا اپنے کچھ حکم دے کر، جو انہوں نے پورا کیا، وہ جھجکے نہیں، ٹھٹکے نہیں، انہوں نے پورا کر دیا اس کو. پھر ہے سورہ نمبر 16، سورہ النحل، آیت نمبر 120. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. Verily Ibrahim was an ummah, obedient to Allah, a Hanif, and he was not one of the mushrikeen. یقیناً ابراہیم تو خود ہی ایک امت تھے، اللہ کے بہت فرما بردار. حنیف یعنی توحید تھی ان میں، صرف ایک اللہ کی بندگی، بس خلاص. اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، کبھی کسی کو بھی شریک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو یا وہ ان کے والدین ہو، جو بھی ہو. Al-Bukhari recorded that Amr bin Maymun said that when Muaz came back from Yemen, کہ معاذ جو ہیں جب آئے واپس یمن سے، he led them in the Fajr prayer and recited. تو انہوں نے فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھائی اور اس میں تلاوت کی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. And Allah did take Ibrahim as a Khalil. کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. One of the men present commented. تو جو بھی وہاں نماز میں تھے تو ایک شخص نے یہ کہا، Surely the eye of Ibrahim's mother has been comforted. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملی ہوگی. ابراہیم was called Allah's Khalil. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا intimate friend بولا گیا due to his Lord's great love towards him. اس لیے کہ ان کے دل میں جو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے بے انتہا محبت تھی. On account of the acts of obedience he performed that Allah loves and prefers. اور انہوں نے وہ تمام جو بھی اللہ کی فرما برداری میں کرنا تھا وہ سب کچھ کیا جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو جو پسند ہے، وہ سارے ایکٹ انہوں نے کیے. We should mention here that in the two Sahihs it is recorded that Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu said کہ انہوں نے کہا کہ when the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave them his last speech, he said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری سپیچ دی تھی اس میں انہوں نے کہا، اما بعد ایھا الناس فلو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر ابن ابی قحافہ خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او پیپل، اے لوگوں، if I were to take a خلیل from the people of the earth، اگر مجھے زمین کے لوگوں میں سے اپنے لیے کسی کو خلیل بنانا تھا، اگر لینا تھا، I would have taken ابو بکر بن ابی قحافہ as my خلیل. تو میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہے بن ابی قحافہ یعنی ان کے جو والد کے نام سے، تو وہ میں ان کو اپنا خلیل چنتا. However, your companion meaning himself، تو انہوں نے کہا لیکن یہ تمہارا جو ساتھی ہے، یعنی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارا ساتھی ہے is the خلیل of اللہ، کہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کے لیے کہا کہ وہ خود جو ہیں وہ اللہ کے خلیل ہیں، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل. جندب بن عبداللہ البجالی، Abdullah bin Amr bin al-As and Abdullah bin Masud narrated that the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, inna Allah attakhazani khalilan kama attakhaza Ibrahim khalila. Allah has chosen me as his khalil. اللہ نے مجھے پسند کیا ہے اپنا خلیل،
just as he has chosen Ibrahim as his Khalil. جیسے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پسند کیا ہے اپنا خلیل. اللہ اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, and to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. اور اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. means everything and everyone are his property. ہر چیز ہر شے اللہ کی پراپرٹی ملکیت ہے. سرونٹس اینڈ کریشن, اللہ کے بندے بھی اور اللہ کی جو بھی تخلیق ہے وہ بھی. اینڈ ہی ہیز فل اتھارٹی اوور آل آف دس, اور اللہ کا پورا ان سب چیز کے اوپر پاور ہے. دیر از نو ون ہو کین ایورٹ اللہ ڈیسیژن اور کوشچن ہز ججمنٹ. تو کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کو بدل سکے اور جو بھی اس نے ججمنٹ کیا ہے, فیصلہ کیا ہے, اس پہ سوال کر سکے کہ یہ تو نے ایسا کیوں کیا. He is never asked about what he does due to his might, ability, fairness, wisdom, compassion and mercy. اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا کبھی, کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے, اور وہ اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کا بہت ہی عظیم ہونا, اس کی بہت ہی مطلب ہر شے کے اوپر اللہ کی قدرت, اللہ کا پاور, اور پھر اللہ جو ہے وہ ہر چیز میں بہت صحیح فیصلہ کرتا ہے, اس کی حکمت, اس کی اندر جو محبت ہے اور رحم. اللہ اسٹیٹمنٹ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, and Allah is ever encompassing all things. اور اللہ تو ہر چیز کو احاطے میں لے چکا ہے, یعنی سب کچھ اس کی نالج میں ہے. مینس ہز نالج encompasses everything. ہر چیز پہ یعنی کہ مطلب اللہ کا علم ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. And nothing concerning his servants is ever hidden from him. اور اس کے بندوں کے تعلق سے کوئی بھی بات اس سے چھپی نہیں ہے. Nothing, even the weight of an atom. ایک بھی چیز نہیں, خواہ وہ ایٹم جو تمہاری کھلی آنکھ سے دکھتا بھی نہیں ہے, اس کے برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. Ever escapes his observation. کہ اس کی وہ جو چیز پہ جو مطلب اس کا پورا جو نظر ہے, جو اس کا دھیان ہے, اس سے کوئی چیز چھوٹ نہیں جاتی. In the heavens and earth, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. Nor anything smaller or bigger than that. اور نہ ہی کوئی بڑی چیز, چھوٹی چیز یا بڑی, کسی بھی چیز, کوئی بھی چیز اللہ سے, اللہ کے دھیان سے چھوٹنے والی نہیں ہے. اس کے علم نے سب چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. بندے ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز بہت ہی خاموشی اور چپکے سے کی ہے تو وہ کوئی نہیں جانتا. وہ کوئی بھلے نہ جانے, اللہ ضرور جانتا ہے. اسی لیے اللہ سے ہی ڈرنے کی ضرورت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.